علمتنا الحكمة والقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين يا رب العالمين. اللهم فقهنا في اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ سورۃ التکاثر کی تفسیر آج ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ بإذن اللہ. اور ابھی تک ہم نے آیا نمبر 1 کو جو الہاکم التکاثر جو 2 ورڈ تھے اس آیا کے اس سورہ کے شروع کے اسی کو ہم پڑھ رہے تھے کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے کتنے زیادہ غور و فکر کے، دنیا کی حقیقت کے، اپنی زندگی کے مقصد کے، اور کیا چیز مجھے اور آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ڈسٹریکٹ کرتی ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. اور مزید اس کو ہم اپنی لائف سے ریلیٹ کر رہے تھے، کیونکہ قرآن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں جو اس کا حق ہے پڑھنے کا، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس پہ تدبر کرتے ہیں، اس پہ تفکر کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم میرے اور آپ کے لیے ایک ایک آیت کو کھول کھول کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر ہم اس کے ذریعے سے اپنی لائف کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں ہماری زندگی میں، ڈے ٹو ڈے لائف میں، ہمارے کاموں میں، ہماری ڈیلنگز میں، کہ جو ابھی بھی اتنا کچھ جاننے، سیکھنے، سمجھنے کے بعد بھی وہ ابھی تک ہم اس پہ جو ہے وہ کام ہمیں کرنا ہے، اور ہم اس پہ ابھی ہمیں ضرورت ہے اپنی اصلاح کی. اور یہی اللہ کی کتاب مجھ سے اور آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ ہمارا آج ہمارے کل سے بہتر ہو، ایمان کے حساب سے میں اور آپ گرو کریں، کیونکہ ہر لمحہ ہر وقت آج ہم مقابر قبروں کے بارے میں پڑھیں گے. ہر لمحہ ہر سیکنڈ میں اور آپ اپنی قبر سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، ہمارا حصہ دنیا سے کم اور آخرت کی طرف زیادہ ہو رہا ہے. یہ جو ہم برتھ ڈیز یا پھر منا رہے ہوتے نیو ایئر سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں سیلیبریشن کی کیا چیز ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا، اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمارے ہاتھوں سے تو وہ وقت نکل رہا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ قیمتی تھا، کہ قیامت کے دن کوئی بھی چیز جب انسان اس پہ ملامت نہیں کرے گا، حسرت نہیں کرے گا، اس وقت پہ کرے گا جو اس نے بغیر اللہ کے ذکر میں گزار دیا، اس پہ حسرت کرے گا. تو اس وقت یہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک قیمتی چیز دی ہے، وقت ہے، اور یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، تو ہم کیسے اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ اس وقت تو ہم جتنا بھی اس چیز کا غم لیں کہ پتہ نہیں ہم نے کتنے اوقات اپنی زندگی کے ایسے ہی گنوا دیے، ضائع کر دیے، اس میں کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کیا، نہ اپنی سوچ کی، نہ اپنے ایمان کی، اپنے کاموں کی اصلاح کی. اور اب وقت تیزی سے جا رہا ہے کہ ہم اپنی قبر سے بہت قریب آ گئے، اور وہ وقت قریب، بہت قریب ہے کہ ہم اس وقت اپنے آپ کو پائیں گے وہاں پہ، اور اس وقت ہمارا سیکھنا، سکھانا، عمل کرنا، غور و فکر کرنا، سوچنا کوئی فائدہ نہ دے گا. تو الحمدللہ، جیسے میں نے آپ سے شروع میں شیئر کیا تھا کہ سورۃ التکاثر کی 6 تھیم ہے، اور ان میں سے ایک تھیم کیا ہے
کہ یہ مجھے اور آپ کو بیدار کرتی ہے، غور و فکر اور بار بار سوچ پر آمادہ کرتی ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ صحیح ہے، اور کیا چیز پہ مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ میں اور آپ اکثر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جب الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں دین کا، اور الحمدللہ ہماری نمازوں کی کوالٹی اور اس میں خشوع آتا ہے، ہم صبح شام کے اذکار پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم کلاسز کا حصہ ہوتے ہیں، ہم دینی محفل میں جاتے ہیں الحمدللہ، اور کم سے کم لغویات کوشش کرتے ہیں کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اس کے باوجود بھی ہم کہیں نہ کہیں تکاثر کا شکار ہیں۔ تو یہ صورت کیا کرتی ہے کہ ہمارے اندر نا ایک فلٹر لگا دیتی ہے، یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر ایک فلٹر آتا ہے نا تو وہ مائکرو مینجمنٹ کر رہا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، جیسے کہ الحمدللہ اب ہم تیسرا ہفتہ ہے اس آیت سورہ سے، تو آپ نے یقیناً جو غور و فکر کیا ہوگا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، اگر ہم بیٹھے تھوڑا وقت لگا دیا کہ ارے یہ میں نے کیا کیا، کہیں یہ تکاثر میں تو نہیں آ گیا، کہیں یہ مجھے غافل تو نہیں کر دیا اس چیز نے، تو الحمدللہ اٹس اے بلیسنگ فرام اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی ہمارے صلاحیتوں کے ساتھ، ہمارے اوقات کے ساتھ، ہماری ریسورسز کے ساتھ، ہماری نعمتوں کے ساتھ مجھے اور آپ کا موقع دیا کہ ہم اپنا محاسبہ کر لیں، ہم اپنے اوقات کا جائزہ لے لیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، یعنی یہ بظاہر ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کی کتاب نے مجھے اور آپ، میری اور آپ کی آنکھیں کھول دی، کیونکہ آج ہم پڑھیں گے کہ آنکھیں آج کھلنا کام آئے گا، کل جب آنکھیں کھلیں گی تو کوئی فائدہ، آنکھیں وہ فائدہ نہیں دے گا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری زندگی میں کہاں کہاں تکاثر موجود ہے، اور صرف ہم نے اس کو اپنی اصلاح کے لیے کیا، کسی کو بتانے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہم لسٹ بنائیں، یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں ابھی بھی ہم ایسا جو ہے غافل ہو جاتے ہیں، ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، تاکہ ہم اس ڈسٹریکشن سے بچیں اور مزید اپنے وقت کو پروڈکٹیو اور بامقصد بنائیں۔ کیونکہ میں نے آپ سے لاہون، لائبون اور لغون کی بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈیفینیشن کو شیئر کیا تھا، تو ان تینوں چیزوں کا دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ کہاں کہاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ الحمدللہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ سوچ عطا فرمائی، کیونکہ کتنے ہی لوگ ہمارے آس پاس ہیں جو اس سوچ سے محروم ہیں، جو اپنی اوقات اور اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح سے ادا نہیں کر سکتے، اور وجہ کیا ہے؟ ڈسٹریکشن، اور ہم نے لاسٹ کلاس میں بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ کتنی طرح کی ڈسٹریکشن ہے ہمارے اراؤنڈ، کتنی زیادہ ہیں، اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ نعمتیں بھی ہیں ایٹ دا سیم ٹائم، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے ٹول بنائیں کہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور اپنی آخرت کی تیاری کریں، انہی کو اپنی نجات کا ذریعہ بنا لیں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہیں، کیونکہ اللہ کی بانٹ ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو دنیاوی لحاظ سے زیادہ دے دیتا ہے تو کچھ کی صحت نہیں ہوتی، کچھ کی صحت زیادہ ہوتی ہے تو دنیاوی لحاظ سے اسباب کم ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی بانٹ ہے اپنی مخلوق کے لیے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کہاں کیسے کیسے ان کو اپنے لیے، اپنی آخرت کی کمائی کے لیے اور نجات کے لیے لگا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہم نے اس سے ایک اور چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب ہم نے کثرت کی بات کی کہ کثرت کیوں خواہش ہمیں ہوتی ہے، یہ نا اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے اندر انگرائن کر دیا، کیا چیز؟ کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اور خوب سے خوب تر کی خواہش اس کے دل میں رکھ دی، یعنی یہ ہمارے دل کی اندر ایک چیز جب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بنا رہے تھے اس وقت یہ خواہش رکھ دی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے ایک خلا، ایک اسپیس چھوڑ دی ہمارے دلوں میں، اور وہ اسپیس کس چیز سے بھرتی ہے؟ وہ خلا کس سے بھرتا ہے؟ اللہ کی محبت سے اور اللہ کے پسندیدہ کاموں کی محبت سے۔ جیسے کہ ہم ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھائی نا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ان کی محبت عطا فرما جو آپ سے محبت کرے، اور ان کاموں کی محبت عطا فرما جو مجھے اللہ آپ سے قریب کر دے۔ تو یہ اللہ نے ہمارے اندر
جو خلا رکھا ہے، جو ایک کہتے ہیں نا کہ پزل ہے، اور پزل پیس کو ایگزیکٹلی پزل کمپلیٹ کب ہوتا ہے؟ جب آپ وہ پیس کو اس کی جگہ پہ رکھیں، اس شیپ کی ہونی چاہیے۔ اگر وہ اس شیپ کی نہیں ہے، وہ پیس جو پزل میں ہوتا ہے اور وہ جگہ پہ نہیں ہے، تو پزل انکمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو ہمارے دل کا پزل جو ایک اللہ تعالیٰ نے خلا ایک جو چھوڑ دیا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی محبت ہی کے ذریعے فٹ ہوتا ہے۔ اسی کے آ کے وہ جب پزل پیس اللہ کی محبت کا آتا ہے، اس میں اللہ کی رضا کے کاموں میں اور اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی رضامندی میں اور اس کی محبت میں، تب وہ جا کے فل ہوتا ہے۔ لیکن اگر تو کہ مجھے اور آپ کو اس کا نہیں پتا، اور اس خلا کو ہم کسی اور کی چاہت، کسی اور کی محبت، کسی اور کی کہتے ہیں نا کہ اس کے پسندیدہ دوسرے کی خواہش کے پیچھے اس کو ہم بھرنا چاہتے ہیں کسی اور کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، تو وہ فٹ نہیں ہوتا۔ اور اسی کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ میں اور آپ بے چین رہتے ہیں، ہمارے اندر سکون نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، اور یہ شدت کی محبت ہی اس جگہ کو، اس خلا کو پر کرتی ہے جو اللہ نے میرے اور آپ کے دل میں رکھ دیا۔ اور وہ دل میں کی جو وہ ہے، وہ کیا ہے؟ خوب سے خوب، زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ چاہت پانے کی۔ اور یہ کیا ہے؟ اس کی اگر جیسے کہ میں ایک سن رہی تھی، میں انشاءاللہ مجھے ملے گا وہ ریکارڈنگ تو میں آپ سے بھی شیئر کروں گی، ایک اسکالر مفسر کا بیان۔ انہوں نے بتایا کہ جب یہ آدم علیہ السلام، کیونکہ میں اور آپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، رائٹ؟ تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، تو پہلے ان کا پتلا بنایا تھا، پتلا بنا کے چھوڑ دیا تھا، اور ان کو اس کے اندر روح نہیں ڈالی تھی۔ تو ابلیس کی جو کہتے ہیں نا کہ حسد اور جو گرج تھا، وہ اس وقت سے ہی شروع ہو گیا تھا، جب کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا، ان کے اندر روح نہیں ڈالی تھی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ 3 واقعات قرآن میں ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ میرے اور آپ کے لیے اس میں اسباق ہیں۔ ہم قصص القرآن یا قصص الانبیاء پڑھتے ہیں اور ہم اس کو قصے اور کہانیوں کی طرح لیتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں جتنی دفعہ پڑھا جائے اس میں بے انتہا اسباق ہیں، بے انتہا لیسن ہیں، بے انتہا نصیحتیں ہیں جو میں اور آپ سیکھ سکتے ہیں، اور وہ اسی کے ذریعے میں اور آپ اپنا مقصد حیات پائیں گے۔ 3 قصے، بہت ویسے تو الحمدللہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اسباق بتائے ہیں، قصے بتائے ہیں پیغمبروں کے، اس میں بہت زیادہ میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کی چیزیں ہیں، لیکن خاص کر آدم علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ 3 میں جتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں اتنی دفعہ ہمیں سیکھنے کو اور غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ہم ایک نئی جو ہے وہ چیز اس کو اس سے ہمارا علم بڑھتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا تھا، جس دن سے تخلیق کی تھی، اس دن سے ابلیس ان سے گرج رکھتا تھا، کیونکہ ابلیس کا ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ جنوں میں سے تھا اور بہت زیادہ عبادت گزار جنوں میں سے تھا۔ تو اس وقت اس کی رسائی جنت تک تھی، اور وہ جنت میں آتا جاتا تھا اور فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، کیونکہ وہ عبادت گزار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، تو وہ آدم علیہ السلام کے پتلے کو غور سے دیکھ رہا تھا، اس کے اندر ابھی روح نہیں ڈالی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس نے جب اس کو ہاتھ سے یا پھر کسی چیز سے واللہ عالم ہلایا، تو اس نے دیکھا کہ یہ کھوکھلا ہے اندر سے۔ تو اس نے کہا کہ اب اس کی ویکنس کو پا لیا، اور اب اس نے کہا کہ میں اب اس پر کام کروں گا، میں اس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ اس کو بھٹکاؤں گا۔ اور وہاں سے اس کا گرج اور کینہ شروع ہوا تھا۔ وہ تو جب کہتے ہیں نا کہ سجدہ تعظیمی کا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ابلیس کو اور تمام فرشتوں کو، تو وہ تو بعد میں اس نے سجدے سے انکار کیا، وہ اس کا پہلا ایکٹ نہیں تھا۔ اس سے پہلے حسد اور کینہ اس کے دل میں آ گیا تھا آدم علیہ السلام کے لیے، وہ تو اس نے اپنے ایکشن سے اس کو ظاہر کر دیا تھا، اس کو بتا دیا تھا جو اس کے دل میں تھی۔ دیکھیں نا، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس سے پہلے فرشتوں نے، یاد ہے جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ گزرا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں تخلیق کرنے والا ہوں، کر رہا ہوں ایک مخلوق کی، اس میں آدم علیہ السلام کی۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کیوں مطلب بناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں زمین پہ،
انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہیں نا آپ کی عبادت کرنے والے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا تھا فرشتوں نے. انہوں نے کہا تھا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں نے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی اور اللہ کے آگے سبمٹ ہو گئے اور اپنے آپ کو کہا کہ ہمیں نہیں علم، اللہ آپ کو علم ہے. ابلیس نے اپنے دل کی بات نہیں کی اور اس کے اندر جو کبر تھا وہ ظاہر اس وقت ہوا جب سجدہ تعظیمی سے اس نے انکار کیا. ٹھیک ہے. تو اس وقت اس کی ڈیٹیل میں جانے کا مقصد نہیں ہے، لیکن اس سے میں اور آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو ابلیس نے پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ابلیس نے خود اللہ کی نافرمانی کی نا، وہی مجھ سے اور آپ سے کروانا چاہتا ہے. تو اس نے جب آدم علیہ السلام کی کمزوری کو پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ یہ کھوکھلا ہے، اب میں اس پر کام کروں گا. اسی لیے آپ یہ دیکھیں سورہ اعراف میں یہ واقعہ بہت تفصیل سے گزرا کہ وہ کس طرح سے آدم علیہ السلام کے پاس آیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم جنت میں کھاؤ پیو اپنی زوجہ کے ساتھ، بس اس درخت کے قریب نہیں جانا. کیا کہا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے قریب مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب اس کو موقع مل گیا ابلیس کو کہ اب جو ہے میں یہاں آ کے اٹیک کروں گا. اور کس چیز سے اٹیک کیا؟ اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے پرفیکٹ پلیس دیکھ لی. جنت سے پرفیکٹ اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھ جنت میں کھولی اور اتنی خوبصورتی اور اتنی پرفیکشن دیکھ لی. تو اس نے کہا کہ اب یقیناً ان کے اندر یہ خواہش ہوگی کہ میں یہی رہوں. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا کہ اس نے کہا، اس نے اسی خواہش پر کام کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا اس پھل کو کھانے کے درخت کو پھل کھانے کے لیے کہ تمہارے اندر دو صفات ہو جائیں گی، فتکونا ملکینی فتکونا خالدین. میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں کہ تم فرشتوں جیسے ہو جاؤ گے اور ہمیشہ رہو گے. یہ دو چیزوں کی خواہش آدم علیہ السلام کے اندر اس نے پائی تھی، کیونکہ اس نے کیا دیکھا تھا؟ پرفیکٹ پلیس دیکھا تھا، جنت جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں، اور دنیا امپرفیکٹ ہے. رائٹ، جنت کے مقابلے میں تو دنیا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ ان کی خواہش ہے، کیونکہ اس نے جنت دیکھی ہے، انہوں نے جنت دیکھی ہے. تو اس نے کہا کہ تم یہاں پر ہمیشہ رہو گے اور ملکینی، تم دونوں فرشتوں جیسے ہو جاؤ گے. فرشتے پرفیکٹ کریشن ہے اللہ کی. یعنی اس نے ان پہ کس طرح کام کیا کہ تم نا پرفیکشن کی طرف ان کو مائل کیا. حالانکہ پوری جنت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھ دی تھی، لیکن اس نے دیکھ لیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے اندر یہ چیز ہے کہ ان کو یہ پرفیکشن چاہیے، ان کو بہترین چیز چاہیے اور ہمیشہ کے لیے نعمتیں چاہیے. تو اس لیے آدم علیہ السلام کو اس کمزوری سے انہوں نے بھٹکایا. سورۃ طٰہٰ میں بھی یہ واقعہ گزرا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کے عزائم کو کمزور پایا. یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بتا رہے ہیں. دیکھیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اللہ کی حکمت تھی. اللہ تعالیٰ کے ہر کاموں کے پیچھے ایک پلاننگ ہوتی ہے، کس طرح سے آدم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے اور کس طرح سے پھر وہ دنیا میں بھیجے جائیں گے، اور کس طرح سے اللہ نے ان کو کلمات بھی سکھائے کہ تم اللہ کے اپنی نافرمانی کی کیسے توبہ کرو، جو ہم نے پڑھا قرآن میں ہی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کے علم پر مبنی ہے. تو یہ سب کچھ ہوا مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے، کہ ہم سب کیا ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اور پھر آدم علیہ السلام کو اسی سوچ، اسی فطرت کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا. تو جو آدم علیہ السلام کی فطرت ہے وہی ہماری، میری اور آپ کی ہے، کہ ہمارے اندر بھی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کی چاہت، خوب سے خوب تر کی تلاش. جو میں اور آپ کلیکشن کر رہے ہوتے ہیں کثرت کا، ان چیزوں کا، جو ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے. کیوں میں اور آپ ہر چیز سے بور ہو جاتے ہیں؟ آج میں اور آپ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ کوئی بھی جیولری مل گئی، یہ ڈائمنڈ رنگ یا یہ ڈیزائنر کا بیگ یا فلاں کا برانڈیڈ مل گیا یہ جوڑا، تو بس دس از دا بیسٹ تھنگ ان مائی لائف. کچھ ہی ٹائم کے بعد وہ آپ اس سے بور ہو جاتے ہیں اور پھر مزید اچھے کی تلاش میں لگ جاتے ہیں. وہ جو آپ کا ڈریم ہاؤس ہوتا ہے، آج آپ نے اس میں قدم رکھا، کچھ ٹائم کے بعد آپ اس سے بور ہونے لگتے ہیں. یہی ڈیکوریشن جو آپ اپنے اراؤنڈ ایئرز اینڈ ایئرز سے چاہ رہے ہوتے ہیں، آج آپ کو مل جاتی ہے، کچھ ٹائم کے بعد آپ کے دل سے اتر جاتی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر بھی مزید اچھے سے اچھی، خوب سے خوب ترقی جو ہے وہ خواہش اندر اللہ نے رکھ دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، انسان کے اندر اللہ نے خوبصورت بنا دیا شہوات کو.
یعنی ڈیزائرز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دیا. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرے اندر کوئی خواہش نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی، یا اچھی سے اچھی کھانے کی یا پہننے کی. ہاں وہ الگ بات ہے کہ کچھ میں کم ہوتی ہے، کچھ میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہوتی ضرور ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دی ہے نا. تو اسی لیے اب کیا ہے کہ وہ رکھ دی، اور پھر وہ کس چیز سے بھرے گی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کہ اللہ کی محبت، اللہ کے بتائے ہوئے کاموں کی محبت، اور اللہ کے ذکر سے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہی دلوں کو سکون دیتا ہے. اور وہ پھر اور اس کو بھی بڑھنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر ہم یہ کہیں نا کہ وہ ہر دن گرو کرے، اللہ کی محبت ہر دن بڑھے، اللہ کی اور اس کیونکہ ہمارا ایمان بھی ہر دن بڑھے، اور اسی سے انسان کو سکون ملتا ہے، اسی سے اس کو تقویت ملتی ہے. جیسے ابھی آپ یہ بہنیں میرے ساتھ کلاس لیتی ہیں، کتنی آپ بہنیں آلریڈی سورۃ التکاثر کی تفسیر سے دورہ قرآن میں گزری ہیں، ہر سال گزری ہیں. لیکن کیا ہے کہ مزید آپ کو چاہت ہے کہ میں اور علم حاصل کر لوں، میں اور ذاکرین کی محفل سے یہ اللہ کی پسندیدہ کام ہے، میں اس سے اپنے جو ہے وہ نیکیاں کما لوں، اللہ کو راضی کر لوں. تو آپ کے اندر کیا ہوا؟ یہ چاہت بڑھ گئی نا. آپ نے مزید اور زیادہ حاصل کرنا چاہا، نیکیاں کرنا چاہا، اللہ کے پسندیدہ کام کرنا چاہا، اپنے وقت کو پروڈکٹیو کرنا چاہا. تو آپ نے کیا کیا کہ اس میں اضافے، اس میں کثرت، اور اس کو بڑھانا چاہا. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی چاہت ہمارے اندر رکھی تھی. لیکن چونکہ جب ہم کو پتہ نہیں ہوتا، ہمیں ڈائریکشن نہیں مل رہی ہوتی کہ ہم کس طرح سے اس کو جو ہے وہ بھریں، تو پھر ہم کس چیز سے بھر دیتے ہیں؟ دنیا کی کثرت، چیزوں کی کثرت. جیسے ابھی کسی سے کل بات ہو رہی تھی کہ وہ کہنے لگے کہ ابھی جیسے ینگ بچیاں مدر بنتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، او دس از مائی بیبیز فرسٹ ٹوائے، دس از مائی بیبیز فرسٹ دس اینڈ دیٹ. تو بٹ شی واز سیئنگ کہ مجھے کسی نے بتایا کہ اگر تم اس طرح اپنی ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو میموری اور یاد میں رکھو گی، دین یو ول بی ڈسٹریکٹڈ وتھ آل دیز مٹیریل، اینڈ ون فائن ڈے جو ہے نا وہ آپ ان کی محبت اتنی آ جائے گی کہ تمہیں ڈسٹریکٹ کرے گی اللہ کی یاد سے. اور پھر اتنا زیادہ آپ اس سے ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ لغو ہوتی ہیں بعض دفعہ چیزیں، لیکن لغو میں کب آ جاتی ہیں؟ وین یو ایموشنلی اٹیچ ود دیم. اور پھر وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر تو کہ وہ آپ کھو دیں گے، یا پھر اگر آپ کسی طرح سے ان کو کیئر نہیں کر سکیں گے، تو پھر آپ کا دل دکھی ہوگا ان کے جانے سے، اور ان کو نہ پانے سے آپ دکھی ہو جائیں گے، آپ غمگین ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنے دل کو مٹیریل کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ اور ان کی محبت میں اٹیچ کر دیا جو غیر اللہ ہے. اور غیر اللہ کی محبت ہم اپنے دلوں میں اس کے بت بنا کے رکھ رہے ہوتے ہیں. کتنے ہی ہمارے دلوں میں بت ہیں. ہم سمجھتے ہیں نا کہ الحمدللہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، لیکن وی ہیو ٹو چیک our hearts. We have idols in our heart. سب سے پہلے تو ہماری اپنی میں کا بت ہے، ہماری خود پسندی، ہم اپنی کہ میری بات سنی جائے، میری بات مانی جائے، اور ہر کوئی مجھے اپریشیٹ کرے. دس از آلسو اے کائنڈ آف ڈیزائر جو کہ ہمیں غافل کر دیتی ہے کہ اصل میں نہیں ہے، اصل اللہ کی محبت، اور اللہ کی محبت کو ہر محبت سے اوپر رکھنا ہے. پھر اپنے بچوں کی، اپنے شوہر کی، اپنے گھر کی، چیزوں کی، جاب کی، اور بہت سی جو ہمارے پاس مٹیریل ہوتا ہے ان کی. تو پھر اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک پائلنگ اپ. یہی تو ہے نا کثرت، کیا ہے؟ پائلنگ اپ، ایکسیسونیس. اتنی زیادہ چیزیں آ گئی ہیں، اور اب کیا ہو گیا؟ وہ جگہ ان نیسیسری. اب یہی نا، اب دیکھیں آپ کا ایک گھر ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا ایک اکثر کیا ہوتا ہے، اسٹور ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہم اپنا غیر ضروری سامان رکھتے ہیں. اب ٹھیک ہے، بعض دفعہ لوگوں کے کلوزٹس اور اسٹور جو ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے جو ہوتے ہیں وہ آرگنائز ہوتے ہیں. آپ نے آرگنائز، کیونکہ جو چیز جہاں پر رکھی جاتی ہے آپ نے رکھ دیا. بعض دفعہ کیا ہوا کہ آپ کے پاس چیزیں بہت زیادہ ہوئی، آپ نے اس میں ڈمپ کرنا شروع کر دی. یہی حال ہمارے دلوں کا ہے کہ ہم نے اس کے اندر بے انتہا اور کہتے ہیں نا کہ فضول چیزوں کو ڈمپ کرنا شروع کر دیا، خواہشات کو، اور غیر ضروری امیدوں کو، اور بہت ساری چیزوں کو. اور پھر کیا ہو گیا کہ اس کے بعد کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کی محبت سے ہم غافل ہونا شروع ہو گئے. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ غمگین ہی رہتا ہے. اللہ کی ذکر اذکار کا بھی لطف نہیں آتا، لذت نہیں آتی. قرآن بھی پڑھتے ہیں تو بوجھل دل کے ساتھ اچھا نہیں لگتا. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خلا، وہ جگہ کسی اور چیز سے بھری ہوئی ہے، تو اب اس میں جگہ ہے ہی نہیں جو اصل چیز اس کی تھی. اسی لیے آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پینک اٹیکس ہو رہے ہیں.
انزائٹی، ڈپریشن، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ یہی وجہ ہے نا کہ وہ جو جگہ خلا تھی اللہ نے اپنے لیے رکھی تھی، اس کو ہم نے اس سے بھرنا شروع کر دیا۔ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے سورہ یونس آیہ نمبر 58 میں، قل بفضل اللہ وبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اگر تمہیں بھرنا ہی ہے، کلیکشن کرنا ہی ہے، تو قرآن کو کلیکٹ کرو، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو۔ اور آپ بھی میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں چیزوں کا کلیکشن کی زیادہ شوق ہوتا ہے، ہم زیادہ جمع کر رہے ہوتے ہیں اپنی پسند کی چیزیں۔ یہ فلاں میری امی کے زمانے کا ان کا جو ہے نا وہ جیولری سیٹ تھا، میں نے رکھا ہوا ہے اور میں اب آگے دوں گی، فلاں یہ ہے فلاں وہ ہے، ہم نے ان چیزوں کو اتنا زیادہ دل سے لگا کے رکھ لیا، اور پھر یہ چیزیں مجھے اور آپ کو غافل کر رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر مزید یہ نہیں تو پھر کیا ہے، اور کیا ہے کہ فلاں پارٹی میں نے کیا پہن کے جانا ہے، ابھی ہماری گیدرنگ ہونے والی ہے، اس کی جو ہے نا وہ ایک اٹریکشن ہے، اس کی ایکسائٹمنٹ ہے، اور یہ ساری چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہیں اور ہمارے اندر، اور پھر نہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، نہ ہمارا دل لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ محبت کسی اور چیز کی محبت سے بڑھ گئی۔ حالانکہ آن دا ادر سائڈ اگر تو کہ ہم سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کو دیکھے نا، ہمیں بھی خوبصورت ترین ہماری چیز کیا ہے، اور جو ہمارا دل سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے جسم میں، وہ دل ہے۔ اور دل بھی ہماری فزیکل ہیلتھ بھی دل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے نا، کہ اگر ہم جو ہے وہ صحت مند ہوں گے، کس کی وجہ سے؟ ہمارا دل صحیح کام کر رہا ہے۔ تو اور اسی لیے ہماری روح کا بھی جو جگہ ہے جہاں جو وہ اس کو محبت ملتی ہے، وہ کہاں سے ہے؟ وہ دل ہے۔ کہ اگر ہمارا دل اللہ کی یاد سے تڑپ رہا ہے، اللہ کی محبت میں ہمارا دل ہے، تو پھر وہ دل جو ہے نا وہ روح کو غذا پرووائڈ کرتا ہے، اور وہ روح کی کمی کو اور اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ اور روح کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی ضرورت بھی مٹی ہے، اس کو مٹی میں مل جانا ہے، اس کی خواہشات بھی مٹی کے ذریعے پوری ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ اسی سے گرو کرتا ہے۔ اسی طرح روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ روح میں روح ہی اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ حجر میں کہتے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنی روح سے بنایا، یعنی تعظیم کے طور پہ وہ بتا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم آپ اس چیز پر بہت فخر کریں کہ تمام مخلوق میں ہم اللہ کی روح سے بنے، تعظیم کے لیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک مقصد کے لیے اور ایک منفرد کریشن دیا، احسن التقویم بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس سے ہمیں پیدا کیا، اور پھر ہماری غذا بھی کس میں رکھ دی؟ روح الہی میں۔ تو جب ہم اللہ کی کتاب کے ذریعے جو ہے وہ نرشمنٹ حاصل کرتے ہیں، اپنی روح کو غذا دیتے ہیں، تب وہ جا کے دل کو اللہ کی محبت سے سرشار کرتی ہے، بھرتی ہے۔ اور پھر اللہ کی محبت جب روح ہماری صحت مند ہوگی، اور جب ہماری روح کو اس کی غذا ملے گی، اور جب وہ زندہ ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی محبت میں، کہتے ہیں نا قلب سلیم، جیسے سورہ شعراء میں گزرا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ تو قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جو اللہ کی محبت میں دھڑکتا ہے۔ قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جو کہ ہر دن اللہ کی محبت میں گرو کرتا ہے، اور اس کی جو خواہش ہوتی ہے، اس کی جو چاہت ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی پسندیدہ کاموں میں اپنے آپ کو لگانا، اللہ کی کتاب کو جمع کرنا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میں نے آپ سے شیئر کیا تھا نا کہ بھاگنا دوڑنا منع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے ہمیں کہ اللہ کی طرف دوڑو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یسارعون فی الخیرات فاستبقوا الخیرات، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کے کاموں کی طرف دوڑو، اس کی پسندیدہ جو اللہ تعالیٰ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے کمپٹیشن بھی کرو۔ کس چیز میں؟ جنت کے حصول میں، جو کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپس میں کرتے تھے، وہ بھی کمپٹیشن کرتے تھے، وہ بھی دوڑتے تھے، وہ بھی جمع کرتے تھے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا نا، یہ بری چیز نہیں، لیکن کیا؟ اللہ کی محبت، اللہ کی محبت کے میں کو مزید بڑھانے کے لیے اس کے پسندیدہ کام، اپنے ایمان کو بڑھانا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں نا، یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں جیسے جیسے زندگی میں حالات اور واقعات، سچویشن چینج ہوتی رہتی ہے، جو ہماری پچھلے سال 2 سال پہلے سچویشن تھی وہ ابھی نہیں ہے، اس وقت کے حالات واقعات ڈفرینٹ تھے، ابھی کے ڈفرینٹ ہیں۔ تو ہر وقت مجھے اور آپ کو اللہ کی محبت اس لیے چاہیے تاکہ ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں۔ جب ہمارا ایمان بڑھے گا تو اللہ پر توکل بڑھے گا، اللہ پر جو ہے وہ ہمارا یقین بڑھے گا،
ہم اس کے ہم انفیوریبل سچویشن میں صبر کریں گے، اس پر بھروسہ کریں گے، ہم استقامت کریں گے، مشکل حالات میں اسٹینڈ لیں گے۔ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اس لیے کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے سچویشن ایسی آتی ہے لائف میں کہ ہمارے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہم اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے وہ ہمارے کام آتی ہے۔ کیا اور پھر اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ بندہ پھر جتنا بھی پریشر ہو باہر کا، جتنا بھی حالات اور واقعات انفیوریبل ہوں، اس وقت اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو مضبوط کرتی ہے، اس کو ہمت دیتی ہے، اس کو طاقت دیتی ہے، اور پھر وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور کوئی چیز اس کو ہلا نہیں سکتی، کیونکہ وہ ہر دن گرو کر رہا ہے۔ اس نے اس جگہ کے پزل کو بالکل ایگزیکٹلی جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا، کہ اللہ کی محبت ہی اس کی چاہت اس کو چاہیے تھی اور اس نے اس کو بھر لی۔ تو سبحان اللہ، یہ مقصد ہے۔ تو یہ جب یہ کثرت جب اللہ کی محبت سے اٹیچ ہو جاتی ہے، تو پھر بندہ مومن زندگی کے طوفانوں میں بھی پرسکون ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے اوپر مصائب بارش کی طرح برس رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کو حوصلہ دیتے ہیں، ان کا سکون اتنا چہرے پر ہوتا ہے، اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو تو کوئی پریشانی نہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا وہ اپنی پریشانیاں صرف اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کیا کہا تھا اللہ سے؟ انما اشکو بسی وحزنی اللہ، میں اپنا غم اور شکوہ کس سے کرتا ہوں؟ اپنے رب سے کرتا ہوں۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا جب دونوں غار ثور میں تھے، اور جب بالکل قریب دشمن آ گئے تھے اور ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب بالکل پیچھے سے فرعون آ رہے ہیں اور آگے سمندر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ اب تو ہم گئے، اب تو بچنے کا کوئی رستہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بالکل سکون کے ساتھ اس وقت، اور کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کچھ پینک نہیں۔ آپ اپنے آپ کو تو سچویشن میں رکھ کے دیکھیں کہ لوگوں آپ پہ بھروسہ کر کے آپ کے ساتھ آئے، اور آگے دونوں طرف جو ہے وہ بہت کوئی رستہ ہی نہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سکون سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، تمہیں کیا فکر ہے؟ جب وہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر وہ مجھے ہدایت دے گا۔ اور سبحان اللہ، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے آگ ہے، اور بالکل جو ہے نا وہ ہر کوئی تیار ہے ان کو آگ میں ڈالنے کے لیے، اور وہ پرسکون ہے اور کہتے ہیں حسبی اللہ۔ یعنی یہ سب چیزیں کب آتی ہیں؟ جب انسان اللہ کی محبت میں گرو کرتا ہے، اپنے حالات اور واقعات اور سچویشن کو ایگزیکٹلی ویسے ہی مینج کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، یہ تو چلیں واقعات ہیں پچھلے، آج ہی دیکھ لیں غزہ میں۔ ابھی میں ان کا ایک اسکالر کا لیکچر سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ریسنٹلی ایک ماں سے میری کے بارے میں انہوں نے بتایا غزہ میں، کہ اس کی ماں کے سامنے اس کے جوان بچہ کی موت ہوئی ایئر اسٹرائک سے اسرائیل کے، اور اس کا بچہ اس کے سامنے دم توڑ رہا ہے، اور اس کی ماں نے کہا کہ میرے اندر سے آواز آئی کہ قولی انا للہ و انا الیہ راجعون، کہو کہ بے شک میں اللہ ہی کے لیے ہوں اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ وہ کہہ رہی میرے اندر سے آواز آئی، مجھے نہیں پتا، اور پھر میں نے وہی کلمات زبان سے نکالے، اور میرا بچہ بغیر تکلیف کے جو ہے نا اس کو موت آ گئی، یعنی اس کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو آپ یہ سوچیں نا کہ یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسا فلسطین کا اور غزہ کے مسلمانوں کا صبر ہے، ایک چھوٹے چھوٹے بچے کی کیسا اللہ پہ بھروسہ اور توکل ہے، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اور انہوں نے اس قرآن کو صرف ثواب کے لیے، صرف اور دنیاوی کام کے لیے نہیں پڑھا، بلکہ اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی، اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کو گرو کیا، اس کے ذریعے سے اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھا، اللہ کے وعدوں پہ یقین، جو کہ قرآن اللہ کی کتاب کہتی ہے نا کہ اللہ کے وعدے سچ ہیں، حق ہیں، اس پر یقین کیا۔ تو آج آپ دیکھیں کیسے ان کی زبان سے وہی کلمات نکل رہے ہیں جن سے ان کا رب راضی ہے، حسبی اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہی ہیں۔ اور اللہم اجرنی فی مصیبتی، ایک عورت کا بچہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ اس کو کفن میں ڈال رہی ہے اور کہہ رہی ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو یہ کیسے ان کی زبان سے اس وقت دعائیں نکل رہی ہیں کہ وہ اس ایمان میں گرو ہو رہے ہیں جو ان کے دل میں اللہ نے رکھ دیا، اور مزید اس کے ساتھ وہ گرو ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس سے بہت ہی یعنی بتانے کا مقصد یہاں پر یہ تھا کہ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں، اس آیت کو ہم نے بہت دفعہ پڑھا، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم کیوں کثرت کی خواہش ہمارے اندر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھ دی، اور یہ صرف اللہ کی محبت، قرآن سے ہمارا تعلق،
جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا اتنی دنیا کی حقیقت میرے اور آپ کے سامنے کھل کے آئے گی، اور چیزوں کی حقیقت نظر آئے گی، یہ مٹیریل کتنا عارضی ہے، اس کی خوشیاں کتنی عارضی ہیں، دنیا کے غم کتنے عارضی ہیں، یہ سمجھ آئے گا۔ آج مجھے اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس آج میرا غم تو سب سے بڑا ہے، اور یہ اور کسی کا تو بڑا ہے ہی نہیں، اور میری فکر تو پریشانی کوئی اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ لیکن پھر جب اللہ کی محبت اور اس پہ یقین اور اس پہ توکل اور صبر اور استقامت بڑھتی ہے، تو وہ ہمت اور طاقت عطا کرتی ہے، تو جب انسان بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ اور یہی خواہش اگر یہی جگہ دنیاوی چیزوں سے، دنیاوی خواہشات سے، اور جو ہے وہ خواہشات نفس سے بھر جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ شک شبہات، ڈاؤٹس، ڈیزائرز اس کی جگہ لے لیتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ انسان جنت کی خواہش نہیں کر سکتا۔ آج آپ دیکھیں نا کہ میں اور آپ یہ کیوں نہیں جنت کے متلاشی ہیں، ہم کیوں جنت کی طرف دوڑنا نہیں چاہتے، کیوں ہمیں کریونگ نہیں ہوتی اللہ کی ملاقات کے شوق کا، جنت کے شوق کا؟ اس کی وجہ سے یہی ہے نا کہ ہماری خواہشات نے ہمیں ہولڈ بیک کیا ہوا ہے، ہماری ہماری دنیاوی پریشانیوں نے اور دنیاوی سٹریس نے انہیں ہمیں ہولڈ بیک کیا ہوا ہے، ورنہ انسان بالکل فری ہو۔ آج آپ دیکھیں جو غزہ میں ہو رہا ہے، یہ پیلسٹائن میں جو ہو رہا ہے نا، یہ تو کھلی اگزامپل ہے، لیونگ اگزامپل ان فرنٹ آف یو اینڈ می، کہ ان کو یقین ہے کہ ان کے شہداء جنت میں ہیں۔ یہی چیز تو انہیں سکون دے رہی ہے۔ پوری پوری فیملیز لوگوں کی بتا رہے تھے، کسی کے 70 افراد پوری فیملی کے سب شہید ہو گئے، لیکن ان کو یقین ہے کہ وہ ان سے جنت میں ملاقات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بہترین مہمان نوازی کی ہوئی ہے، اور یہ سکون ان کو دیا ہوا ہے۔ اور اس سکون سے آپ دیکھیں پوری دنیا میں ایون نان مسلم جو ہے نا وہ انسپائر ہو رہے ہیں ان کی اس ایمان سے۔ جیسے کہ آپ نے نان مسلمس کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہاؤ دے بیکم سو انسپائرڈ، جو ویڈیوز جا رہی ہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور اپنے ماں باپ کو سے دور ہو کر، اور ان کو جو شہید ہو کے پھر بھی وہ پرسکون ہے، اور اللہ سے راضی ہیں، اور الحمدللہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک بڑے پکچر کو سامنے رکھا ہے، ان کا گول دنیا کا نہیں ہے بلکہ آخرت کا ہے۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ جب انہوں نے ایک اعلیٰ، جب ایک اور ہمارے لیے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو پھر اللہ کی سنت کیا ہے کہ پھر اس ادنا کو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں تھکا دیتے ہیں۔ جیسے کہ اس میں آتا ہے نا، اس میں حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، اور محتاجی کو تجھ سے دور کر دوں گا، اور اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ نہ ہوا تو میں تجھے محنت مزدوری میں مصروف کر دوں گا، اور تجھ سے محتاجی دور نہ کروں گا۔ اور یہ محنت مزدوری کیا ہے؟ چیزوں کی مزدوری، یعنی میں اور آج آپ اپنی خواہشات کے غلام ہیں، بڑے بڑے گھروں میں رہنے کے لیے ہم جو ہے نا وہ محنت مزدوری اور جابس دے پوری ہم سب لگے ہوئے ہیں، اور یہ دور نہیں ہو رہی مجھ سے اور آپ سے، کیونکہ ہم خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آج چھوٹی سی چیز کے پہ ہم سیٹسفائی نہیں ہیں، مجھے اس سے اچھی چاہیے، مجھے اس سے اچھی چاہیے، تو پھر کیا ہے، جیسے میں نے آپ سے لاسٹ ویک شیئر کیا نا، کولو کے بیل گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں، اور پھر واپس وہیں آ گئے جہاں پہ پہلے تھے، کیونکہ اب کیا ہے، ہم نے اپنا جو ہے نا وہ گھر صحیح کر لیا، تو اب مجھے فرنٹ یارڈ لینڈسکیپنگ کرانی ہے، اب مجھے اپنے بیک یارڈ لینا ہے، اور مجھے بیک یارڈ کے لیے فرنیچر لینا ہے، اب مجھے اس کے لیے فلاں باربیکیو بہترین مشین لینی ہے، اب مجھے اپنی گاڑی چینج کرنی ہے۔ اٹس نیور اینڈنگ، اور یہ اللہ مجھے اور آپ کو تھکا رہا ہے، کیونکہ ہم نے کیا کیا، اعلیٰ سے ادنا پر راضی ہو گئے۔ اور سیم یہی چیز جو ہے نا وہ کس نے کیا تھا، اس میں سورہ بقرہ میں گزرا، بنی اسرائیل نے، بنی اسرائیل کو دیکھیں من اور سلوہ اتر رہا تھا نا، جنت کا پھل، جنت کے خوراک، اور وہ کیوں اتر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں نا بڑے کام کے لیے میں نے چن لیا، تم امت چنی ہوئی امت ہو۔ انہوں نے کیا مانگا کہ نہیں ہم اس سے راضی نہیں ہوں گے، ہمیں دال سبزی چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں جو ہے نا، پھر جب انہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے اسے کے ذریعے کہ ہمیں سب یہ چاہیے، اللہ نے کہا اچھا تمہیں یہ چاہیے تو تم لے لو، لیکن کیا ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ،
اب تم پہ جو ہے وہ ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی، یعنی تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے مقصد دیا، اس مقصد سے تم راضی نہیں ہوئے، تم چھوٹی چیز، تمہیں ادنا چیز چاہیے، تو اب تو ٹھیک ہے تم اسی کے چکر میں لگے رہو۔ اور ہم، میں اور آپ کیا ہے، آج دال روٹی کھانا سالن، کیا ہم اس کے پیچھے نہیں لگے؟ بہترین سے بہترین کھانا اور اچھے سے اچھے کھانے کی خواہش اور اس کی طلب اور اس کی فکر اور اس کا بنانا، آج ہم سب اسی کے پیچھے لگے ہوئے۔ صبح سے شام کیا ہوتی ہے، کیا پکے گا، کیا کھانا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کیا کھانا ہے، اس کے ساتھ لوازمات کیا ہیں اور اپیٹائزر کیا ہیں اور ڈیزرٹس کیا ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، اس وجہ سے کہ وہ ادنا پہ راضی ہو گئے، اعلیٰ کو چھوڑ کے، اللہ نے بچڑے کی محبت، سورہ بقرہ آیا 93 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی، اللہ نے ڈال دی، اس لیے کہ وہ اس ادنا پہ راضی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اور مزید اس میں تھکاتا ہوں۔ اور اجل، آپ کو پتہ ہے دنیا کو بھی کہا جاتا ہے، سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کَلَّا تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، کیا تم محبت کرتے ہو جلدی مل جانے والی چیز سے اور چھوڑ دیتے ہو آخرت کو؟ تو یہ عاجل دنیا بھی ہے، جتنا بھی ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں، یہ ہم سے اور مزید آگے بھاگ رہی ہے، اور صرف یہ دوڑ مجھے اور آپ کو کیا کر رہی ہے، صرف تھکا رہی ہے، اٹس نیور اینڈنگ۔ اور پھر اسی سے آگے کی آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتی زرتم المقابر، یعنی جو آیت نمبر 2 آج اس کو پڑھیں گے، آیت نمبر 2 یہ کنیکٹڈ ہے آیت نمبر 1 سے۔ وہ کیسے پتہ چلتی ہے؟ دیکھیں جب ایک آیت ختم ہوئی نا، الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈالا تمہیں کثرت سے، تو پھر اسی کے آگے آتا ہے یہاں اتنی کثرت کی خواہش تمہیں ہوئی، اتنی زیادہ غفلت میں ڈالا تمہیں کثرت نے، بہت زیادہ سے زیادہ چیزوں کی چاہت نے، کہ تم اپنی قبر تک پہنچ گئے۔ یعنی تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ تم کتنے زیادہ ڈسٹریکٹ ہو گئے، مور اینڈ مور اینڈ مور کی چاہت میں، کہ تم اپنی قبر تک پہنچ گئے۔ یہ دونوں آیتیں اگر دیکھا جائے تو ایک دوسرے سے کیا ہے، کنیکٹڈ ہے۔ اور یہ دونوں آیتیں جو ہے وہ اس طرح سے کنیکٹڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ابھی پتہ ہی نہیں چل رہا، زندگی میں تمہیں نہیں پتہ چل رہا کہ تمہیں کتنا زیادہ اس نے غافل کیا ہوا ہے، تمہیں کب پتہ چلے گا؟ جب تم اپنی قبر میں پہنچ جاؤ گے۔ اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی حوث ختم ہی نہیں ہوتی، اس کی حرص ختم ہی نہیں ہوتی، اور ختم کب ہوگی؟ جب قبر تک۔ اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور چیز نہیں بھر سکتی، کوئی اور چیز نہیں بڑھ سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو سچی توبہ کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتا دیا یہاں پر کہ انسان جو ہے نا وہ اتنا زیادہ گریڈی ہے، اتنا زیادہ خواہشات رکھتا ہے کثرت کی، کہ کوئی چیز اس خلا کو بھر نہیں سکتی، اگر تو کہ وہ دنیا کا حریص ہو، اگر وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہو تو کوئی چیز اس کو نہیں بھر سکتی۔ بس صرف کیا چیز بھرے گی؟ اس کا پیٹ مٹی، اور مٹی کیا ہے؟ کہ یہ قبر، کہ جب قبر کے اندر انسان ڈالا جاتا ہے تو اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں نا، تو صرف وہی چیز اس کو بھر سکے گی۔ تو اس میرے اور آپ کے لیے کتنا آئی اوپننگ بات ہے نا، کہ اگر ہم حرص کرتے ہیں، اگر ہم تکاثر کے پیچھے جو ہے وہ غافل ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی چیز ہمیں جو ہے نا وہ فائدہ نہیں دے، وہ ہمیں اس چیز سے جو ہے وہ نہیں دور کر سکتی، صرف اور صرف ہماری اپنی موت۔ تو یہ کتنا اٹس سو اسکیری کہ آج اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں ان آیتوں کے ذریعے، اور ہم اس چیز کو سمجھ جائیں۔ اور یہ چیز جو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، زرتمل کا روٹ ہے زا واو را، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حتیٰ تو کیا ہے، حروف جر ہے، حتیٰ یہاں تک کہ زرتمل، زیارت کر لی ہو تم نے، زا واو را، یہ ہم اردو میں بھی یہ ورڈ یوز کرتے ہیں نا، زیارت کرنا۔ تو زیارت کا مقصد ویسے مطلب کیا ہوتا ہے، لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کا روٹ ہے زا واو را، کسی کو جا کر دیکھنا، کسی سے جا کر ملنا، یا کسی سے جا کر ملاقات کرنا، جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں زیارت۔ تو ایک تو اس کا ترجمہ یہ ہم کر سکتے ہیں کہ دیکھنا،
کہ ایک ترجمہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تم نے دیکھ لی یا زیارت کر لی قبریں۔ اچھا، اس میں مفسرین کے مختلف جو ہے نا وہ رائے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ جب اس میں اللہ تعالیٰ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے زیارت کر لی المقابر۔ مقابر جو ہے وہ جمع ہے مقبرے کی، اور مقبرے کیا ہوتا ہے؟ قبروں کی جگہ۔ قبروں کی جگہ کو مقابر بولتے ہیں، اور قبر کی جگہ کو مقبرہ بولتے ہیں۔ جیسے اردو میں بھی ہم مقبرہ ورڈ استعمال کرتے ہیں نا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں تک کہ تم نے زیارت کر لی یا تم پہنچ گئے مقبروں میں، قبروں میں۔ تو دو اس کے میننگ رائے ہیں مفسرین کی۔ ایک تو یہ کہ یہاں تک کہ تم نے زیارت کر لی مقابر کی، کہ تم نے دیکھ لی لوگوں کی قبریں، یعنی تم نے دیکھ لیا اپنے سامنے لوگوں کو قبر میں جاتے ہوئے، چاہے وہ تمہارے کوئی اپنے پیارے ہوں، تمہارے باپ، بھائی، بہن، بچے، شوہر، کوئی بھی اپنے پیارے، یا کوئی اور اسٹرینجر، کوئی بھی جس کو تم دیکھتے ہو کہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور وہ اپنی قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ رائے لی گئی ہے، اور دوسری رائے یہ لی گئی ہے کہ تم یہاں تک کہ تمہیں موت آ جاتی ہے، یعنی یہاں تک کہ تم جو ہے وہ مر کے قبر میں چلے جاتے ہو، تم نے اپنی موت کو دیکھ لیا۔ تو دونوں رائے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو ہم انشاءاللہ اس کو دونوں سے مختلف جو آ رہا ہے اس میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد پچھلی آیت سے ہم دیکھیں اگر، تو وہ یہ ہے کہ انسان کو کثرت نے، یعنی مور دنیاوی چیزوں کی کثرت نے اس کو اتنا غافل کر دیا کہ اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں رہی۔ اور اس کی لمٹ کیا ہے؟ یہاں تک کہ تم اپنی قبر تک یا پھر دوسروں کی قبر تک پہنچ گئے۔ تم نے دیکھ لیا کہ اگر بات یہ ہو رہی ہے کہ دوسروں کی قبر تک پہنچ گئے، تو یہ کہ تم نے دیکھا کہ جو اتنی زیادہ چیزوں کے مالک تھے، اتنا کچھ ان کے پاس بلونگنگز تھی، وہ اپنے ساتھ کیا لے کر گئے۔ یعنی ہر انسان چاہے وہ کتنا بھی زیادہ امیر ترین ہو اور جتنی بھی اس نے مال جمع کیا ہوا ہو، لیکن وہ قبر میں صرف اور صرف کیا لے کر جاتا ہے؟ اب کچھ بھی نہیں، صرف کہتے ہیں نا کہ کیا چیز وفا کرتی ہے دنیاوی اگر دیکھیں تو کفن، صرف کفن آپ کے ساتھ جائے گا، وہ بھی کیا ہے کہ ختم ہو جائے گا، وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اور تو کچھ بھی نہیں گیا نا ہمارے ساتھ، جیسے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ تو اور کیا؟ یعنی تین چیزیں جو اس کے ساتھ جو اس کے مرنے کے بعد اس کو فائدہ دیتی ہیں، وہ کیا ہے؟ کیونکہ کثرت تو فائدہ نہیں دیتی ہے، تو انسان کو کیا فائدہ دیتی ہے اس کے جانے کے بعد؟ اس کے اعمال میں سے ایک تو اس کے جو نہیں سوری، اس کے جانے کے بعد اس کو فائدہ دیتی رہتی ہیں، یعنی کنٹینیوس فائدہ رہتا ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ، یعنی وہ مال جو اس نے اللہ کی رضا کے کاموں میں لگایا، اللہ کے، اور وہ اس کا مستقل جو اجر ہے، ریوارڈ ہے، اس کو وہ ملتا رہے گا کہ اس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ جیسے مسجد کی تعمیر میں، یا کسی اسلامی تعلیمی ادارے کی بنانے میں، یا پھر درخت لگوانے میں، یا کنواں کھدوانے میں، تو وہ صدقہ جاریہ ہے۔ پھر اس کے بعد اولاد جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، یا کوئی بھی عمل اولاد کرتی ہے نیک، تو اس کا اجر بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ علم جو کہ اپنی زندگی میں وہ لوگوں کو دیتا ہے، اور اس کے بعد لوگ اس کو مستقل اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اور ہدایت پر رہتے ہیں، تو وہ فائدہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جب انسان جب میت کو قبرستان لے کے جایا جاتا ہے، تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے۔ کیا چیز ہے؟ اس کا مال اور اس کی اولاد، یہ دونوں واپس آ جاتے ہیں۔ مال کیا ہے کہ اگر وہ اس کی گاڑی میں گئے ہیں تو وہ پھر اس کی اپنی بلونگنگز ہے نا، وہ اس کے ساتھ نہیں جاتی۔ اس کی اولاد اس کو دفنا کے واپس آ جاتی ہے۔ فزیکلی اگر دیکھیں، جو چیز اس کے ساتھ جاتی ہے اس کے اعمال ہوتے ہیں، باقیات الصالحات، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تو کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ یعنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ قارون کا خزانہ بھی اگر کوئی رکھ لے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں بتایا کہ قارون بہت زیادہ دنیاوی لحاظ سے بھی بہت مال و دولت رکھنے والا تھا، ویل آف تھا، اور وہ علم بھی رکھتا تھا، لیکن کیونکہ اس نے غرور کیا اور اپنے مال پر، تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کے ساتھ اس کو وہی جو ہے نا وہ دھسا دیا۔ یہ میرے اور آپ کی اگزامپل ہے۔ کوئی بھی دنیا میں جتنا بھی کچھ حاصل کر لے، وہ اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتا، تو اس سے بڑھ کی عبرت اور نصیحت کیا ہوگی؟ ہم کس دن کے لیے جمع کر رہے ہیں؟
یعنی ہم نے تو جمع اس لیے کیا تھا نا کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے اور ہمیشہ فائدہ لیا، لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ کوئی نہیں لے کے گیا اپنے ساتھ۔ اور یا پھر دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنی قبروں کی بات کریں کہ انسان کی غفلت تبھی ختم ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کو موت آ جاتی ہے۔ تو اور پھر یہاں پر زرتمل میں جو چار مفہوم ہے زرتمل میں، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو زرتمل کا مطلب یہ ہے نا کہ دیکھنا، تو عربی میں قرآن دیکھنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ عربی میں آپ دیکھیں قرآن میں رؤا کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے استعمال کیا، نظرہ کو بھی دیکھنے کے لیے استعمال کیا، بصرہ کو بھی دیکھنے کے لیے استعمال کیا، آنستو جیسے سورہ قصص میں گزرا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے دیکھی آگ۔ تو مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی رؤا، نظرہ، بصرہ، آنس کوئی ورڈ نہیں استعمال کیا، زرتمول استعمال کیا۔ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کا سلیکشن ورڈ کا ہے نا، اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اگر ہم غور کریں کہ اللہ نے اس کی جگہ یہ کیوں استعمال کیا۔ اگر یہی تھا کہ دیکھ لو تم قبروں کو، تو پھر کوئی اور ورڈ استعمال کر لیتے، لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے زیارت میں جو زرتمل میں زا واو را جو اس کا روٹ ہے، کس طرح کا دیکھنا ہے۔ نمبر ایک تو جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا نا کہ کسی کو جا کر دیکھنا، یعنی جا کر دیکھنا، اور پھر دوسرا کیا ہے دیکھنے میں دل و دماغ کی انوالو ہو کے دیکھنا، یعنی جس میں آپ کو شعور ہو، آپ مائنڈ فل ہو، عقل کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، ایموشنز کے ساتھ دیکھنا۔ یعنی ایک چیز آپ دیکھتے ہیں نا تو وہ آپ کے دل پر اثر کرتی ہے۔ بعض چیزیں آپ اپنی لائف میں بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ حالات اور واقعات سالوں پہلے آپ نے کوئی ایک منظر دیکھا ہو اور وہ ابھی تک آپ کے محفوظ ہے عقل میں، یا آپ کا دل ابھی تک آپ جب اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے جذبات، ایموشنز، آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ کبھی کوئی سیڈ سین ہوتا ہے، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یا کوئی اور چیز دیکھی ہوتی ہے، تو یہ والا دیکھنا جو ہے وہ زارا میں زرتمل میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مائنڈ فل ہو کے دیکھنا۔ پھر ایک دیکھنا کیا ہوتا ہے کہ کسی سے بہت شوق سے ملاقات کرنا، جا کے ملنا، دیکھنا اور ملاقات کرنا شوق کے ساتھ۔ اور پھر ایک کیا ہوتا ہے کہ کسی سے ملاقات کرنا، اس کو جا کے دیکھنا، وزٹ کرنا، لیکن یہ دیکھنا کیا ہو، وقتی طور پہ ہو، یعنی جیسے کہ عارضی ہو، اور پھر آپ صرف ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور پھر واپس آ گئے، تو یہ بھی زیارت ہے۔ جیسے اکثر آپ کیا ہوتا ہے کہ زیارت کرتے ہیں، جیسے ورڈ ہم یوز کرتے ہیں نا، جیسے ہم عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، تو وہ ہمیں زیارت کے لیے لے کے جاتے ہیں، تو ہم اس کے زیارت کا ورڈ کیوں استعمال کرتے ہیں کہ آپ نے وہ جگہیں جو کہ تاریخی مقامات تھے وہ آپ نے دیکھی، اور آپ دیکھ کر واپس آ گئے، اور پھر آپ کو شوق ہوا دیکھنے کے بعد، اور پھر یہ بھی ہوا کہ آپ نے اس کو شعوری طور پہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں آپ نماز پڑھتے تھے وہاں پہ مسجدیں بنا دی گئیں، پھر اس مسجد میں آپ گئے، اور پھر اور بھی مختلف مقامات پہ وہ لے کے جاتے ہیں، تو آپ نے شوق کے ساتھ دیکھا، شعور کے ساتھ دیکھا، تو وہ سارا چیزیں زیارت میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو وقتی یہ لٹرلی وہ جو زیارت کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں قبروں کے لیے، تو یعنی لٹرلی تم نے قبروں سے ملاقات تمہاری ہو رہی ہے، یعنی تم ملاقات کر رہے ہو قبروں سے، زرتم المقابر۔ اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ قبر کے بارے میں، کہ قبر جو ہے وہ مرنے کے بعد انسان کی جو قبر کیا ہے، موت کے بعد انسان کو دفنایا جاتا ہے نا، تو وہ اس کی عالم الغیب جب اس کا پردہ ہٹتا ہے غیب کا موت کے بعد، تو وہ اس کی پہلی قیام گاہ ہے، لیکن یہ اس کی جگہ پرماننٹ نہیں ہے، یعنی اس کو اب آگے بھی سفر کرنا ہے۔ دس از ناٹ دا فائنل ڈیسٹینیشن اور فائنل پلیس فار جو مردہ ہے، جو دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے لیے ٹیمپرری جگہ ہے، اور اس کے بعد مزید اس کو آگے بھی جانا ہے۔ تو اس سے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں پر اب جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ تم اپنی قبروں تک پہنچ جاؤ گے۔ ایک اور اس کا مقصد مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اب تم کو یقین آ جائے گا، یعنی اب تمہارے جب تم قبر تک پہنچو گے تو تمہاری غفلت کا پردہ ہٹ جائے گا، تم یہ دیکھ لو گے کہ وہ کثرت جو تم جمع کر رہے تھے دنیا کی، اور جس نے تمہیں غفلت میں ڈالا تھا، آج وہ کثرت تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج تم غیب کا پردہ جب ہٹا،
جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو جب مردے کے پاس جب اس کا نزع کی کیفیت ہوتی ہے اور وہ جب دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو وہ اپنے موت کے فرشتے کو دیکھ لیتا ہے. تو جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, غیب کا پردہ ہٹ جاتا ہے اور پھر وہ روح قبض کر لیتا ہے. اس وقت انسان کو یقین آ جائے گا, دیکھ لے گا انسان کہ اب جو چیزیں سے وہ غافل تھا, اب وہ چیزیں اس کو فائدہ نہیں دیں گی, اور اب کوئی کثرت اس کے کام نہیں آئے گی, اور اب وہ جو ہے نا وہ اپنی غفلت سے جاگے گا. یہ بتانے کا مقصد ہے. یعنی ابھی انسان ڈسٹریکٹ ہے, اس کو نہیں سمجھ آ رہا, بار بار اللہ کی آیتیں اس کو جگا رہی ہیں, شعور دے رہی ہیں کہ نکل آؤ, اس کثرت کے پیچھے مت بھاگو, اٹس نیور اینڈنگ. لیکن اس کو اس چیز کا نشہ ہے, اس چیز کی شوق ہے, اور وہ کر رہا ہے. لیکن یہاں تک جب اپنی قبر پر پہنچ جائے گا اپنے, تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا. جو چیز سے میں غافل تھا, اپنی آخرت سے, قبر سے, موت سے, حساب کتاب سے, تو وہ سب چیزیں جو ہے نا وہ اب اس کو سب نظر آ رہی ہوں گی. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے نا ایک انسان سو رہا ہوتا ہے. اب ایک شخص کیا ہے کہ گہری نیند سو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ جب کسی گہری نیند شخص کو سوتے ہوئے اگر آپ اٹھائیں گے تو وہ الٹا آپ پر ناراض ہوتا ہے. تو اس یہی ایک چیز ہے کہ ابھی ہم نہ کوئی ہمیں اٹھا بھی رہا ہے, جگا بھی رہا ہے, بتا بھی رہا ہے کہ ہم غفلت سے نکل آئیں, یہ چیزیں ہمارے کام آنے والی نہیں ہیں. لیکن چونکہ ہمیں ان کا فائدہ ابھی نظر آ رہا ہے اور ان کا نقصان ہمیں ابھی سمجھ نہیں آ رہا, تو ہم اس سے نہیں نکل رہے. اور جب سمجھ آئے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کہتے ہیں نا کہ ابھی ہم سو رہے ہیں. ابھی جب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جگا رہا ہے تو ہم سو رہے ہیں. جب غیب کا پردہ ہٹ جائے گا, یعنی اس وقت ایسا لگے گا کہ مردہ سو رہا ہے, حالانکہ وہ سو نہیں رہا, اب تو وہ جاگا ہے. اب تو اس کو پتا چلا, جیسے ایک شعر ہے نا کہ اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے, آج معلوم ہوا کہ ہم بھی داستاں ہو جائیں گے. یعنی انسان کو مرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ تو ایک سٹوری تھی, وہ تو ایک کہانی تھی دنیا میں. اور اب جو ہے نا اب وہ جاگا. جیسے سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں, یوم یتذکر الانسان وان لہ ذکری, کہ اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا اور اس دن اس کا نصیحت حاصل کرنا کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا. سورہ قیامہ آیت 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, خود انسان اپنے نفس پر شاہد ہے. یعنی خود انسان آج دیکھ لے گا, جان لے گا کہ اس کا جو ہے وہ کیا اس نے اپنی زندگی گزاری, کیا کن چیزوں کے پیچھے بھاگتا دوڑتا رہا, کیا کچھ جمع کرتا رہا, اور آج اس کو کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دے گی. اور وہ اب اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا کہ وہ اپنی زندگی ہی اس نے چھوڑ دی, اب وہ موت کے پاس آ گیا. اور اب تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ ہم یہاں پر موت کی کیونکہ اللہ تعالیٰ جب یہاں پہ کہتے ہیں نا حتی زرتم المقابر, تو اب یہاں پر مجھے اور آپ کو رک کر دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقبروں کا, قبر کا ذکر کیا. اور قبر کیا ہے کہ موت کے بعد پہلا جو ہے نا وہ سفر ہے. موت کے بعد ہمارا ایک اور سفر شروع ہے. ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ موت جب آ گئی نا تو اب ہمیں سکون ہو جائے گا. ہمیں نہیں پتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, انشاءاللہ میں آپ سے آیتیں شیئر کروں گی, حدیثیں شیئر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہماری موت کو پرسکون بنا دے, لیکن اس کی تیاری اور اس کا خوف مجھے اور آپ کو رکھنا ہے, اور اس پر ایمان بھی رکھنا ہے. یہ ہمارے ایمان بالغیب کا حصہ ہے کہ موت کے بعد کے جو حالات اور واقعات ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وہ حق ہے, اور اس کی تیاری کرنی ہے. جیسے ترمذی کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے قبر سے زیادہ سخت گھبراہٹ والی جگہ اور کوئی نہیں دیکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے, بہت گھبراہٹ والی جگہ ہے. اور پھر ایک اور ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے بھائیوں, اس جیسی جگہ یعنی قبر کے لیے تیاری کر لو. یعنی بار بار مجھے اور آپ کو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قبر جو ہے وہ کیا ہے, کہ سب سے موت کے بعد پہلی قیام گاہ ہے, اور اس سے ایک اور میرا اور آپ کا سفر شروع ہو رہا ہے جو کہ عالم غیب کا ہے. وہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جتنا بھی علم قرآن اور سنت کے ذریعے دے دیا, وہ ہی مجھے اور آپ کو علم رکھنا ہے اور اس پر یقین رکھنا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے. تو اس کے بارے میں
اور یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے زرتم المقابر کہ قبر جو ہے وہ وقتی عارضی ہے، اس کے بعد مزید انسان کا جو سفر ہے وہ کنٹینیوس رہے گا۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ زیارت کے لیے پورے قرآن میں قبر کے بارے میں آیا، جنت اور جہنم کے بارے میں نہیں آیا، کیونکہ وہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے۔ اور قبر کے لیے کیوں آیا زیارت؟ کیونکہ وہ انسان وقتی طور پہ وہ اس کی ایک قیام گاہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اسٹیشن ہے، اینڈ دین ہی ہیز ٹو موو آن ٹو ہز فائنل ڈیسٹینیشن، تو وہ اسٹیشن جو ہے وہ قبر ہے۔ اور سورہ مومنون میں آگے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں گی قبر کے بارے میں تھوڑا سا، کہ قبر جو ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن اور سنت سے مجھے اور آپ کو کیا پتہ چلتا ہے۔ تو قبر کا مفہوم ہے، قبر کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ مائدہ آیت 31 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلی بات کیا قبر کے بارے میں آیا کہ جیسے سورہ مائدہ آیت 31 میں، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کھودی تاکہ قابیل کو دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپا سکتا ہے۔ یعنی پہلے جو تدفین بتائی، یعنی اس سے پہلے نہیں پتا تھا لوگوں کو کہ کس طرح دفنایا جاتا ہے مردے کو، تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو پتا ہے نا کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو بتایا تھا کہ کس طرح سے اس کو دفنانا ہے۔ تو یہاں پر قرآن ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے دفنانا ہے۔ تو یہاں پر قبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو چھپانا یا دفن کرنا۔ پھر آیا سورہ عبسہ آیا 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اخبارہ کیا ہے کہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے اور پھر وہ دفن کیا جاتا ہے۔ یعنی آدمی کو دفن کرنا جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کے لیے جو بنایا جاتا ہے ہول، اس کو قبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر سورہ مومنون کی آیا 100 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں، قبر کی زندگی کے بارے میں۔ آیا 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ ہاں ان سب یعنی مرنے والوں کے پیچھے ایک پردہ حائل ہے اس دن تک کے لیے جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عالم برزخ، برزخ کیا ہوتا ہے؟ برزخ کا مطلب ہوتا ہے کہ چھپی ہوئی چیز، آڑ، یعنی رکاوٹ، جیسے کوئی چیز ایسی آگے آ گئی کہ آپ کو دوسری طرف کی چیز نظر نہیں آ رہی، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فزیکل بیریئر کو بھی برزخ کہا جاتا ہے، سورہ رحمان میں آتا ہے نا۔ لیکن یہاں پر برزخ، عالم برزخ کیا ہے؟ قبر عالم برزخ ہے۔ یعنی اب مجھے اور آپ کو اس کے آگے کا نہیں پتا کہ اب مردے کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے اور اس کے آگے کی زندگی کس طرح کی ہوگی، وہ اتنا ہی مجھے اور آپ کو پتا ہے جتنا کہ مجھے اور آپ کو احادیث اور قرآن کے ذریعے سے علم ہے، اس کے علاوہ نہیں پتا۔ لیکن یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، حیات القبر اور عالم برزخ، یہ سب میرے اور آپ کی ایمان کا حصہ ہے، ایمان بالغیب کا۔ اس پر مجھے اور آپ کو ایمان رکھنا ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ قبر کی زندگی اور قبر کی عذاب اور قبر کے حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتے۔ اکثر جیسے ایک مجھے کسی نے پوچھا کہ قرآن میں تو اس کا ذکر ہے ہی نہیں کہ نہ قبر کے بارے میں بھی کوئی حساب کتاب کے ہوگا یا اس کے بارے میں بتایا جائے گا، تو اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے ہر نماز میں پناہ لیتے تھے۔ جیسے آپ کی دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حق ہے، میں اور آپ اس سے یہ نہیں کر سکتے، اور اگر ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے تو ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ جیسے حضرت عائشہ سے ایک حدیث مروی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور عذاب قبر کا ذکر کیا۔ حضرت عائشہ سے کہنے لگی اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی نماز پڑھتے نہیں دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے آگے مزید اس کے بارے میں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اب بتا رہے ہیں کہ غفلت جب انسان کی ختم ہوتی ہی نہیں چیزوں کے پیچھے، یہاں تک کہ وہ اپنی قبر تک پہنچ جاتا ہے، تو آج میں اور آپ حیات ہیں الحمدللہ، آج ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، تو کیوں نہ ہم اس غفلت سے نکل جائیں، آج نصیحت حاصل کر لیں، کیونکہ اس دن جب ہم اپنی قبروں میں پہنچ جائیں گے اور اس کا حساب کتاب مجھ سے اور آپ سے ہونے والا ہے، اور وہ حساب کتاب ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری دنیاوی زندگی پر،
تو کیوں نہ پھر ہم اس میں اپنی آگے کی زندگی کو مزید خوبصورت بنائیں، اور اس کے جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگیں اور اس کی کامیابی اور نجات مانگیں۔ تو انشاءاللہ اس کو میں کنٹینیو کروں گی نیکسٹ ویک۔ کسی بہن کو کوئی ریفلیکشن شیئر کرنا ہو یا کوئی سوال؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے یہ جو ایک آیا ہے ماشاء اللہ 2 ویک ہمیں آلموسٹ ہو گئے ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا الحاق متکاثر، تو میں اس چیز پہ غور کر رہی تھی کہ یہ لفظ جو تکاثر ہے نا، اس میں کسی چیز کو اسپیسیفائی نہیں کیا کہ کون سی چیز ہے، بس کثرت ہے تو وہ کثرت کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی ہو سکتی ہے، بڑی سے بڑی چیز کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو کنکلوژن میں جیسے آپ نے بھی کہا، کنکلوژن یہی ہے کہ ہمیں ہر اس چیز سے پیچھے ہٹنا ہے جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہے، تو وہ چیز بڑی ہے یا چھوٹی ہے، مال ہے یا کوئی ہابیز ہیں یا کچھ بھی ہے۔ تو یہ تکاثر لفظ بہت یعنی کہ واسٹ ہے، اس کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں ایک چیز کے لیے، یہ ڈیزیگریٹ نہیں کر سکتے، یہ بہت ساری چیزوں کے لیے۔ جی بالکل۔ اور پھر یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنے کاموں کی محبت جب ہم اس کے اندر بھر لیں گے اس کو، تو یہ پھر جیسے اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سے نہیں نکل رہی دنیا کی چیزیں، کیونکہ ہم اس کو اس کے سبسٹیٹیوٹ نہیں دے رہے۔ اگر تو اس کو اور جو جس چیز کی جو جگہ ہے اگر وہ دینے لگیں گے نا، وہ خود بخود نکلنے لگ جائے گی۔ جی الحمدللہ۔ تو اللہ کی کتاب مجھے اور آپ کو بتاتی ہے نا، ڈائریکشن دیتی ہے، اور کیا چیز سے بھرنا ہے اس کو، کس چیز کی کثرت پسندیدہ ہے وہ بتاتی ہے اس میں۔ اور کوئی بہن کوئی شیئر کریں گی؟ کیونکہ دیکھیں نا یہ آیت نا ہمیں عمل پہ ابھارتی ہے۔ الحمدللہ دس از اوور تھرڈ ویک آف ڈوئنگ سورۃ التکاثر کی فرسٹ آیا۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں کیا چینج پایا؟ کوئی بہن شیئر کریں اپنی پاس 3 ویکس کہ آپ نے اگر اس پہ غور و فکر کیا ہو، اور پھر آپ نے اپنی کچھ دیکھا ہو، ٹائمنگس کا جائزہ لیا ہو۔ میں نے تو بہت اس پہ 3 ہفتے سے بہت غور کیا ہے، اور میں نے بہت ساری چیزوں کو ابھی اینالائز بھی کیا ہے، اور میں بہت ساری چیزوں پہ اس وقت ورک کر رہی ہوں۔ لائک میرا ہابی تھا، میں آپ کو بتاتی ہوں، پرسز میرا ہابی تھا، اور میرے پاس تقریباً 35 40 50 پتہ نہیں کتنے برانڈ، ہر برانڈ کے پرس ہیں۔ تو اس کو میں نے اب گیو اوے کرنا ہے، کیونکہ میں اس چیز کو نکالنا چاہتی ہوں اپنی زندگی سے، میں ایلیمینیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ، تکبیر فار روزینہ، تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر۔ اکبر۔ پتہ ہے یہ صحابہ کا عمل تھا۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کیوں آیتیں کم پڑھتے تھے اور جب تک عمل نہیں کرتے تھے واپس نہیں آتے تھے؟ تبھی تو وہ رضی اللہ عنہم بن گئے۔ کتنی ان کے اندر بھی خواہشات تھی اور ہم سے زیادہ تھی، لیکن کیسے اللہ کی کتاب نے ان کو تزکیہ، ان کو پیوریفائی کر دیا، ان کے دل کو مطمئن کر دیا اور خوش کر دیا۔ انہوں نے حقیقت جان لی ان چیزوں کی۔ روما، اس کو میں نے پتہ ہے میں شیئر کرتی ہوں اپنی سسٹرز کے ساتھ کہ میں نے اپنی اس چیز کو کیسے ختم کیا، کہ میں نا بہت مطلب آئی ڈونٹ نو، میں بہت مہنگے مہنگے پرس لیتی تھی، 400 500 600، اس سے بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اتنا پیشن تھا میرے اندر۔ تو پچھلے ہفتے میں اپنے بھائی کے گھر گئی نا، تو میں نے آلڈو کا پرس لیا نا، تو میری بھابھی کہتی ہے تم نے آلڈو کا پرس لیا ہے؟ میں نے کہا کہ کیوں، اس کو کیا ہے؟ کہتی ہے اچھا ہم تو لیتے لیتے رک گئے تمہارے لیے کہ تم نہیں لیتی ہو۔ تو میں نے ان کو نہیں بتایا، پر میں نے وہ اس لیے لیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو نیچے لے کے آنا ہے، ان چیزوں میں بہت نیچے لے کے آنا ہے۔ میں لائک مجھے رونا آتا ہے کہ ہم کیا چیزیں ہیں، اللہ معاف کر دے، ہمیں معاف کر ماشاء دے، اللہ، معاف کر دے، ماشاء اللہ۔ معاف کر دے۔ تب میں تعالیٰ سوچی کہ میں باہر نکالتی ہوں پرس، تو میں اپنے سب ملنے والوں سے کہتی جس کو جو چاہے وہ لے لے اس میں سے۔ تو میں گیو اوے انشاءاللہ کرتی ہوں نیکسٹ ویک پہ۔ ماشاء اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ ہمارا تزکیہ کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فلٹر ہمارے دلوں میں لگا رہا ہے کہ یہی کہ کیا چیز جانی ہے، کیا چیز رہ جانے والی ہے، اور کس چیز کی محبت تمہیں ڈسٹریکٹ کر رہی ہے آخرت سے۔ روما، الحمدللہ۔ سسٹر روما، جیسے سسٹر میں نے روما، اس سسٹر، صورت کی وجہ سے، میں نے آپ کی ایکسپلینیشن کی وجہ سے میں نے اپنی اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، ورنہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ یہ آئیڈینٹیفائی میں نے کیا ہے، بہت انالیسس کر کے میں نے یہ چیز پکڑی ہے اپنی، کہ یہ میرے اندر یہ چیز ہے۔ ماشاء اللہ۔
سسٹر روما، میں اپنا شیئر کروں گی اور تھوڑا سا بہنوں کو ہنسی بھی آئے گی، اس لیے کہ جب آپ نے ایکسپلین کیا تکاثر تو آپ نے گیمز کا نام لیا تھا، اور اللہ نے آپ کے منہ سے نکلوایا، کیونکہ میں کینڈی کرش سے ایڈکٹڈ انسان ہوں. کینڈی کرش بیکاز آئی ڈیسائیڈیڈ کہ میں سوشل میڈیا سے اسٹیپ اوے کروں گی، تو اس ایڈکشن سے ہٹنے کے لیے میں نے کہا میں گیمز کھیل لیا کروں گی، رائٹ. وہ پھر وہ ایک ایڈکشن بن گئی. تو جب آپ نے وہ الفاظ بولے تو میں نے کہا اللہ میاں نے میرے لیے نکلوائے ہیں یہ بے شک، سسٹر روما سے. تو پھر میں نے ماشاء آئیڈینٹیفائی کی اپنی وہ چیز کہ میں نے ایک چیز کو ختم کرنے کے لیے دوسری چیز کو، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جی، کہ ایک چیز کی ایڈکشن ختم کرنے کے لیے دوسری اچھی چیز آپ کے لیے بری چیز بن جاتی ہے. بالکل، میں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ختم کر دیا، اور میں نے کہا کہ ماشاء اچھا اس کو بھی تو مجھے، مطلب ایک انسان کی عادت ہوتی ہے تو اس کو وہ کیسے اس سے نکلے. تو میں نے کہا کہ اب میں اس کی جگہ جب میرا دل چاہے گا، میرے پاس 5 منٹ کے فراغت ہوتی ہے تو میں چاہتی ہوں میں ریلیکس ہونے کے لیے گیم کھیلوں، پھر وہ 5 سے 10 سے 15 منٹ ہو جاتے ہیں، جی، جی، میں کتاب پڑھوں گی. تو ماشاء پھر میں نے کچھ کتابیں ڈاؤن لوڈ کی اپنے فون پہ، تو اب میں ماشاء کتاب کے چیپٹرز پڑھ لیتی ہوں. تو وہ کتاب کے چیپٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 5 منٹ بھی جو ہے نا مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو میں خود ہی اس سے ہٹ جاتی ہوں. سو میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی سسٹر سے. بارک سم اللہ فیک. ٹائم یا تکبیر فار سمیرہ، تکبیر، اللہ اللہ اکبر، اکبر. اللہ اکبر، بارک اللہ فیک. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جب میں اتنا خوش ہو رہی ہوں اور ہم سب بہنیں، اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا. یہ وہی تو چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ میری طرف آ جاؤ. ما ودعک ربک وما قلی. اللہ ہم کو نہیں چھوڑتا، ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے، الحمدللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے دلوں میں وہ محبت ڈال دے جو جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں یہ دل، اتنا خوبصورت دل دیا، اور وہ یہ قیمتی چیز ہم سے لینا چاہتا ہے. کہتے ہیں مجھے تمہارا دل چاہیے، تمہیں پسند ہے نا، مجھے وہ دے دو، مجھے اپنی پسندیدہ چیز دے دو. تو ہم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کو دے کے ہم فائدے میں ہیں، اس کو نہیں ہماری ضرورت، ہمیں ہاں اس کی جی، ضرورت ہے. تو جی. ہم اس دل کو جب اللہ کی محبت سے، اللہ کی پسندیدہ کاموں سے اور ان لغویات سے دور کر دیں گے جو کہ خطرہ ہے اس کے لیے، تو پھر انشاءاللہ باذن اللہ خود بخود آج ہمیں محنت نہیں کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں نکال دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی طرف مائل کریں گے جو اس کو پسند ہے. ہاں السلام ہاں علیکم. میں تھوڑا سا شیئر کروں گی. میں نے روما کو میسج کیا تھا کہ میری سیٹرڈے وینسڈے کو کلاس ہوتی ہے صبح میں، اور مجھے کافی اس میں جاتے میں تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ میری یہ والی کلاس مس ہو جاتی ہے، میری آرٹ کلاس ہوتی ہے، اور میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ میاں آپ کے رجسٹریشن زیادہ نہ ہو اور جو ہے نا وہ کلاس کینسل ہو جائے، اور اللہ میاں نے کینسل کروا دی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کی. سبحان الحمدللہ. اللہ، تکبیر فار زنیرہ، تکبیر، اللہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اکبر. اللہ اکبر. منیرا نے مجھے کہا تھا کہ روما میں پہلی دفعہ دعا کر رہی ہوں کہ میری اس کلاس کے اندر، اور یہ ماشاءاللہ ہماری ون آف دا بیسٹ آرٹسٹ ہیں ملٹن کی ماشاءاللہ، اور بہت ہی ان کی آرٹ گیلری میں ابھی آرٹ کافی ان کی ہوتی رہتی ہیں، اور انہوں نے اس کلاس کی وجہ سے یہ دعا کی تھی کہ رجسٹریشن نہ ہو. سبحان الحمدللہ. اللہ، تو اللہ میاں بارک خود اللہ. آسانی کر دیتا ہے اگر ہمارے واقعی دل میں نیت ہو، ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ تعالیٰ نا خود بتاتا ہے کہ میری طرف کوئی ایک قدم بڑھاؤ، تو میں اللہ تو ہمیں دوڑ کے ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے. تو الحمدللہ، بس اللہ تعالیٰ مجھے جوڑے رکھے اپنے کلام سے. آمین اور آمین اور آپ آمین. کو اسی کی پتہ ہے اللہ تعالیٰ نا یہ بہترین سبسٹیٹیوٹ دینے کے لیے ان چیزوں کو ہماری زندگی سے نکالتا ہے. یعنی جب بے کہتے شک ہیں نا وخلف لی بے خیرم شک منہا، کہ اللہ اس کو خیر سے پھیر دے، تو وہ خیر آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی دکھائے گا یقیناً انشاءاللہ، جو دنیا کے لیے بھی انشاءاللہ فائدے مند ہوگی اور آخرت کے لیے بھی ہمیں، اور آپ کو اس کے لیے ہمیں کامیابی ملے گی اس کے ذریعے سے. انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. مجھے خود، میں نے وینسڈے کی چھٹی لی تھی اس کلاس کے لیے، تو اب الحمدللہ میری 4 کلاسز ہوتی ہیں اس دن میں، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کی بارک. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن تفسیر کی، اور یہ روما آپ کے ساتھ 4 کلاسز ہے اس دن میری، اور میں نے اس کلاس کے لیے چھٹی لی تھی، اور اب اللہ تعالیٰ نے میرے اس دن کو رحمتوں سے بھر دیے. اور ماشاءاللہ سے روزینہ بھی بہت بزی ان کا اسکیجول ہے جاب کا، اور لیکن سب ماشاءاللہ آپ بہنیں جو چھوٹی، ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری یہ تو کچھ بھی ایفرٹ نہیں ہے، بٹ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے کہ آپ لوگ اپنی لائف کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں اور اس کلاس کو حصہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے باقی کے دن بھی اس کے مطابق رہیں جو ہم اس میں سے سیکھ رہے ہیں.
تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ بہترین عمل ہمارا قبول فرمائے، مزید ہمیں استقامت پر، ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو خوبصورت بنا دیں ان محبت کرنے والی چیزوں سے جن سے اللہ محبت کرے۔ میں چھوٹی سی ایک چیز شیئر کرنی چاہتی ہوں اپنی بہنوں سے۔ جی وہ جو دعا ہے نا، اللہم انی اسألک حبک حب من یحبک، وہ دعا بہت اچھی ہے۔ اس دعا کا مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، تقریباً مجھے 8-9 ماہ ہو گئے ہیں یہ دعا یاد کیے ہوئے اور ہر نماز کے بعد پڑھتے ہوئے۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ میرے دل کی حالت پہلے سے بہت بہتر ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ دعا کریں اللہ سے۔ میں انشاءاللہ گروپ میں